الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سامعین کرام، قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 تا 157 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ پہلے کچھ باتیں دیکھیے۔ آیت نمبر 155 کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے کچھ باتوں کو سمجھ لیجئے۔ گزشتہ آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، جن کو اللہ تعالی نے اپنی کتاب تورات کے علم کا وارث بنایا تھا، کہ وہ اس علم کے تحت خود بھی زندگیاں بسر کریں گے اور اس علم کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، لیکن قوم بنی اسرائیل کے لوگوں کی اکثریت نفس پرستی اور دنیا پرستی میں ایسی دھس گئی کہ پھر انہیں کتاب اللہ کے اصول بدلنا تو آسان تھا، لیکن خود کو بدلنا آسان نہیں تھا۔ جیسے علامہ اقبال نے بھی اس امت کا یہی نقشہ کھینچا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں، ہوئے ہیں کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ تو بہرحال سابقہ امت مسلمہ میں جب ہر قسم کا بگاڑ پیدا ہو گیا، عقائد و نظریات، اعمال و کردار میں صرف کمزوریاں پیدا نہ ہوئیں بلکہ کتاب اللہ کے اصولوں کے بالکل متضاد عقائد و نظریات اور اعمال و کردار اپنا لیے، تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سابقہ امت کو معزول کر کے امت مسلمہ کا منصب اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا، اور اب قیامت تک یہ ذمہ داری اسی امت کے کاندھوں پر ڈال دی گئی۔ بہترین امت کا لقب دیا، بہترین قبلہ مقرر فرمایا، بہترین اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بہترین کتاب فائنل گائیڈنس کے طور پر نازل فرمائی کہ اس امت کے افراد کی ذہن سازی اور تعلیم و تربیت قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، اور وہ بیت اللہ کو اپنا مرکز ہدایت بنائیں گے اور یہاں سے سرچشمے پوری دنیا میں پھیلا دیں گے۔ اور پھر آیت نمبر 153 میں فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور 154 میں اشارہ کر دیا کہ موت کا خوف ذہنوں سے نکال دو ورنہ آگے نہ بڑھ سکو گے اور اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہو گئی۔ اب آیت نمبر 155 میں اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں طرح طرح کی آزمائشیں پیش آتی رہیں گی، بہت سی تکالیف اور نقصانات، لاسز کا سامنا کرنا پڑتا رہے گا۔ ان حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھتے ہوئے ان حالات میں صبر، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہی اصولوں پر زندگی گزارتے رہیں اور راہ عمل کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اب سمجھیے اس آیت مبارکہ آیت نمبر 155 کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور یقیناً ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کسی قدر، کہ کسی قدر مصائب و تکالیف پہنچا کر آزمائش کریں گے کہ یہ لوگ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں یا نہیں، یعنی ان کی دلی کیفیات کیا ہیں، اور ثابت قدمی اختیار کرتے ہوئے قرآنی اصولوں پر زندگی گزارتے ہیں یا نہیں، یعنی عملی زندگی کو بھی دیکھا جائے گا، دلی کیفیات کے ساتھ عملی زندگی کو بھی دیکھا جائے گا۔ اب آیت کے اگلے حصے میں ان مصائب و تکالیف اور نقصانات کا ذکر ہے جہاں مسلمان کو صبر، ثابت قدمی کی ضرورت پڑتی ہے۔ من الخوف والجوع، ڈر اور بھوک سے، یعنی ہم آزمائیں گے نا، ڈر اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصانات سے۔ چند چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے رہتے ہیں: خوف، الجوع، اموال، جانیں، ثمرات، ان کے نقصان اور لاسز۔ تو یہ 5 چیزیں ذرا اس کی مختصر تفسیر پہلے دیکھیے۔ خوف، اس سے آزمائیں گے نا
مسلمانوں کو مختلف قسم کے خوف پیش آتے رہتے ہیں۔ مفلسی کا خوف پیدا ہو جائے کہ راہ خدا میں خرچ کروں گا تو مفلس نہ ہو جاؤں، اگر موت کا خوف لاحق ہو جائے تو راہ عمل میں جان پیش نہیں کر سکے گا، دشمن کا خوف پیدا ہو جائے تو راہ حق میں پیش قدمی نہیں کر سکتا۔ یعنی آزمایا جائے گا کہ یہ اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے یا دوسروں کا ڈر دل میں رکھ کر راہ عمل سے ہٹ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ذکر کی والجوع، بھوک، یعنی اللہ کبھی قحط میں مبتلا کر دیں گے، بھوک میں مبتلا کر دیں گے۔ بعض لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر جھوٹ نہ بولیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو شعب ابی طالب میں معصور نہیں کر دیا گیا تھا، ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا تھا تو وہ پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، لیکن پتے تو انہوں نے کھائے، اللہ کے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا۔ لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ سودی قرضے لے کر ملک نہ چلائیں تو قوم بھوکی مر جائے گی۔ میں کہتا ہوں اگر قوم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں چند دن پتے کھا لینا تو اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے یہ خوف اور بھوک ان سے ختم فرما دیں گے۔ تو من الخوف والجوع، خوف اور بھوک، ان دونوں کے بعد پھر اللہ نے تین چیزیں ذکر فرمائی، مالوں، جانوں اور ثمرات کے نقصان۔ مسلمانوں کو مال و جان اور ثمرات کے نقصان سے بھی واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ آج کا مسلمان نقصان سے بچنے کے لیے 50 پاپڑ بیلتا ہے، کبھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے انشورنس کرواتا ہے، کبھی اپنی کیش کو سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ کر سودی معاملہ کرتا ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ وہ اپنا کیش سیونگ اکاؤنٹ میں اسی لیے رکھواتا ہے نا کہ اس کی اصل رقم محفوظ رہے اور ہر ماہ اس کو نفع بھی ملتا رہے تاکہ وہ نقصان سے بھی بچا رہے، خواہ اللہ کے اصولوں کی دھجیاں اڑاتا رہے۔ اور پھر مجھے ان مسلمان لڑکیوں پر بھی افسوس ہے جو چند ٹکوں اور گفٹس لینے کی خاطر اپنا قیمتی جسم بغیر نکاح کے مردوں کے حوالے کر دیتی ہیں اور اللہ کے حکم کو بھول جاتی ہیں۔ اب آیت کے اگلے حصے میں اس بات کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ ان آزمائشوں میں کیا طرز عمل اختیار کیا جائے کہ مسلمان آزمائشوں میں کامیاب ہو جائے۔ پہلی بات تو ارشاد فرمائی وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، یعنی جو ان مصائب و نقصانات لاسز میں صبر کرتے ہیں، ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے انہی اصولوں پر زندگی گزارتے رہتے ہیں، ان کو کامیابی کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یعنی آزمائش میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پہلی بات یہ ہو گئی کہ وہ صبر کرے، ثابت قدمی اختیار کرے، اللہ کے اصولوں پر ہی زندگی گزارتا رہے۔ اب اگلی آیت دیکھیے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں بے شک اللہ ہی کے ہیں ہم اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی مصیبتوں اور نقصانات میں صبر اور ثابت قدمی وہ اختیار کر سکتا ہے جس کی سوچ اور نظریہ یہ ہو کہ انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں۔ یعنی دنیا کی جو بھی نعمت ہمیں ملی ہے اس کا اصلی مالک تو ہے ہی اللہ، ہمارے پاس تو ہر چیز بطور امانت ہے۔ اگر یہ سوچ ہو تو نا تو پھر کبھی بھی نقصان پر مسلمان بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ تکلیف تو تبھی ہوتی ہے جب خود کو مالک سمجھتا ہے، یہ میرا مال ہے۔ جب اللہ کی ملکیت سمجھتا ہے اور خود کو یہ سمجھتا ہے کہ میں امین ہوں تو دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ مال و جان کو وہاں لگاتا ہے، وہاں انویسٹ کرتا ہے جہاں اس مالک نے اجازت دے رکھی ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان صبر کرنے اور ثابت قدمی اختیار کرنے والوں کی دوسری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دنیا میں کون سا ہمیشہ رہنا ہے، ایک دن ہم نے بھی تو اللہ کی طرف پلٹ جانا ہے نا۔ تو وہ اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کے اندر ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے،
اور اس کے الفاظ سے ایک بات اور بھی واضح ہو رہی ہے کہ ان حالات اور نقصانات میں ہم اسی اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ بے شک ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ یعنی صبر کرنے والے ایسا ہی نہیں کرتے کہ کچھ دن کے لیے بطور آزمائش برے حالات آئے، کچھ نقصان ہو گیا، اولاد پیدا ہوئی اور فوت ہو گئی تو پھر شرکیہ کام کرنے لگ جائیں، شرکیہ تعویذ لٹکانے لگ جائیں، بلکہ صبر کرنے والے ان حالات اور نقصانات میں بھی اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نماز پڑھ کر اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرے، کیونکہ یہ بھی نقصان ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس فقرے کا مختصر شارٹ لفظ کیا ہے؟ تو اس کا شارٹ لفظ ہے استرجاع۔ اس کو نوٹ کر لیں۔ جو مسلمان بھی آزمائشوں میں صبر اور ثابت قدمی اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ہوگا؟ دیکھیے آیت کا اگلا حصہ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو شاباش دیتے ہوئے، اپریشیٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر اللہ کی رحمتیں مسلسل برستی رہتی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ذات عالی ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے بچائے رکھے اور ہمیں فرما برداری اور وفاداری پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔